بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی باب العلم قبل القول والعمل، ٹھیک ہے نا۔ العلم، ٹھیک ہے نا، علم کی تحصیل یاد رکھو قول اور عمل سے پہلے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان اچھا جی اولا ثم یقال ویعمل به، کہ پہلے علم حاصل کرو پھر کیا کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے قول اور عمل جو ہے نا، اس کے بعد تک، یعنی پہلے علم آتا ہے اس کے بعد پھر عمل آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قول کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو قول کے یہ معنی کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی دین سے متعلق کوئی بات کہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ پہلے خود علم حاصل کرے تب کہے، ورنہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اچھا یہ بات سمجھنا کہ بندہ کسی کو اس وقت وہ دے، کسی چیز کی دعوت دے یا کچھ وہ کرے کہ پہلے کیا کرے، پہلے خود علم حاصل کر لے پھر اس کے بعد لوگوں کو وہ کرے، ورنہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کا درجہ کیا ہوتا ہے یا علم کا حاصل کرنا کیا ہوتا ہے، قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ علم کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے وہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں سے ایک وہ چیز آ گئی ہے، یہ وہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اٹھ کے کرنا شروع کر دے، دین کی بات کرنا شروع کر دے، جس کا دل کرے جی وہ کھڑا ہو کے جی دین کی بات کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ واز کرنا شروع کر دے۔ یہ ہر بندے کی اس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ کرتا ہے تو صرف کیا ہوگا، صرف وہ باتیں کرے جو ہم بزرگوں نے بتائی ہوئی ہوں، اور اگر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے بس پورے پورے بیانات کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بندے کا علم حاصل ہو تو پھر اس کے بعد بات کرے، علم کے بغیر بات نہ کرے۔ ابھی ہم بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں اس چیز کے اوپر، کیا جی آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس میں سے، تو بھائی آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے اور آپ جب اس طرح کی وہ کریں گے تو آپ بہت سی باتیں کیا کریں گے، غیر شرعی باتیں بھی آپ بیان کر دیں گے، اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، فاعلم، دیکھو کیا کہا، فاعلم جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا کرو اس میں سے، تو فبدا بالعلم، تو پہلے کیا کیا، علم کا، اللہ نے علم کا ذکر کیا نا، فاعلم جانو، وان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ ہی کیا کہ جان لو کہ علماء کیا ہیں، ورثہ ہیں، اچھا جی، ورثۃ الانبیاء ورث العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر، اور علماء کے انبیاء علیہ السلام، اس معنی میں کہ اللہ ہم نے، ٹھیک ہے نا، اللہ انبیاء کرام کو جو فرائض منصبی سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرائض منصبی کون کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ علماء اس کا انجام دیتے ہیں۔ تو علماء کی فضیلت جو ہے نا، جو مرضی کر لو، مولویوں کو تم جو مرضی گالیاں نکالتے رہو یا جو مرضی کہتے رہو، مولوی پینڈو کہو یا جو بھی کہو، بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، ہاں علماء کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے، حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، ہر جگہ کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور کیا ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کے وارث کون ہیں، علماء ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو اس کو علم حاصل کرتا ہے تو اس نے بڑا حصہ لے لیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انبیاء کیا کرتے ہیں، انبیاء اصل میں میراث میں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اچھا وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھو ذرا، اور اگلی روایت دیکھو ذرا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو چل پڑا ایسے راستے کے اوپر، یطلب به علما، جسے اس راستے کے ذریعے علم طلب کرے گا، سہل اللہ طریقا الجنہ، تو اللہ کیا کریں گے اس کے لیے، جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ نہیں سمجھ آئی، وقال انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، جو خشیت، اصل میں خشیت کون ہوتی ہے، جو علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خشیت بھی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ، تو خشیت کا عمل انہیں کو حاصل ہے جن کا علم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو علم پہلے حاصل ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگی؟ خشیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا. جو دیکھو جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے اتنی اس میں کیا آتی ہے؟ خشیت زیادہ ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ جو ہے ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر واقعی کیا خشیت ہے یا نہیں ہے، علم ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ جی اس میں سے وقالا وما یاقلها الا العالمون، ٹھیک ہے نا. وقالا وما یاقلها الا العالمون، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو نہیں سمجھتا مگر علم والے. تو اس کے بھی کیا مطلب؟ وما یاقلها الا العالمون، علم والے ہی سمجھتے ہیں. اچھا جی، پھر آگے دیکھو ذرا آگے. وقال، اچھا وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا، جب جہنم میں چلے جائیں گے، کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو جہنم میں لے جائے گا، تو کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو اصحاب السعیر میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا لو كنا نسمع ونعقل، ٹھیک ہے. تو علم کا ذکر نہیں ہے لیکن ذرائع علم کا ذکر بتایا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. علم کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ سننے کے ساتھ اور عقل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا دونوں، تو اگر سوچ سے کام لیتے تو ہم ایسا وہ نہ کرتے، مطلب علم حاصل کر لیتے تو ہم ایسے نہ ہوتے. وہ قول آگے دیکھو، اب دیکھو اللہ خود فرما رہے ہیں. اچھا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ٹھیک ہے. اچھا جی، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو گئے ہیں؟ جو مرضی کہتے رہو مولویوں کو، مولوی فلاں سب کچھ کہتے رہو، لیکن مولویوں کو کیا ہے؟ اللہ نے پھر بھی کیا رکھا ہوا ہے ان کے لیے؟ فضیلت انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. وانما العلم بالتعلم، اور علم کیسے آتا ہے؟ سیکھنے کے ساتھ. وقال ابو ذر لو وضعتم السمسامۃ علی ھذی، ٹھیک ہے نا، اگر تم ھذی واشارہ الی کفاؤ، اگر تم تلوار میری گدی پہ بھی رکھ دو نا، واشارہ الی کفاؤ کس میں، ثم ظننت انی، اچھا جی، انفذ کلمۃ سمیعت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیز علیہ لنفذتها، ٹھیک ہے نا. تم میری گردن کے اوپر بھی کیا کر دو گے اگر، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو تو ٹھیک ہے نا. حضرت ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اچھا ابو ذر جو ہے نا، میں بڑا پتہ نہیں کیوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ایک عجیب ہی میری جو ہے نا ایک وہ ہے، ایک مناسبت سی ہے. اور ہمیشہ سے یہ بڑے صوفی قسم کے وہ تھے، بہت زیادہ جو ہے نا، مطلب دنیا سے کٹے ہوئے جو ہے نا. میرا اپنا مزاج ذرا اس طرح ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں کہ بس بندہ بالکل دنیا سے کٹا ہوا ہو اور کسی چیز کی طرف نہ ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تھے نا، یہ بھی بڑے ایک عجیب شخصیت ہے صحابہ کے اندر سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے نا، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے، ان کی بڑی سخت باتیں تھیں کئی ایک باتیں جو ہے نا. تو صحابہ کو بھی بڑے رگڑے لگایا کرتے تھے، صحابہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے کہ آدمی کے لیے جو ہے نا ضرورت سے زائد ایک دینار رکھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ضرورت سے ایک دینار بھی زائد رکھنا جائز نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا کرتے تھے، اتنے زیادہ وہ تھے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ رہتے بھی کدھر تھے؟ وہ ایک جنگل ٹائپ میں رہتے تھے بالکل. اس نے کہا تھا کہ ابو ذر تو نے کیا نہیں کرنا، کبھی دو بندوں کے درمیان میں تو نے حکم بھی نہیں بننا کبھی جو ہے نا، تو حکم نہ بنی بالکل جو ہے نا. تو یہ جو تھے ایک وہ رہتے تھے بالکل بیوی اور بیٹی کے ساتھ جو تھے بالکل اکیلے رہتے تھے. اور جب فوت بھی ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا. حضرت عثمان کا دور تھا، وہ کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، حکومت کی نوکری نہ کی ہو. حضرت عثمان کے دور کی بات، مطلب خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اتنے وہ تھے کہ مطلب، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اور بہت زیادہ سختی بھی کر رہے تھے اس میں، ٹھیک ہے نا. شام میں، اچھا یہ شام میں رہتے تھے. تو حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ تو کیا تھا، ان کی تو بڑی لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے بڑے زیادہ اس طرح کے، کیونکہ وہ کرتے تھے. تو پھر حضرت عثمان کا مدینہ منورہ بھیج دیا، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ہوا یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا، عثمان نے بھی کہا کہ آپ شہر میں رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ کسی چھوٹی بستی میں جا کر رہ لیں، اللہ اللہ کیا کریں.
تو یہ مقام ربضہ ایک جگہ تھا، یہ وہاں پہ مقیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اچھا تو ان کو حضرت عثمان نے نا پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا نہیں کرنا، فتویٰ شتویٰ نہیں دینا، آپ نے سختی کرتے تھے بہت زیادہ نا، بہت زیادہ، مطلب کہ ادھر ایک قدم سے ادھر نہیں ہوتے تھے. لڑائی کس وجہ سے ہوتی، لڑائی اسی وجہ سے ہوتی تھی، وہ کہتے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، مطلب مثال کے طور پہ اگر دنیا کی جائز چیز کو بھی کوئی بندہ استعمال کر رہا ہے تو کہتے تھے کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تم کیا کرتے ہو، تم لوگوں کو دنیا سے متاثر ہو گئے ہو. اب یہ بتاؤ آپ دیکھیں، ایک ایک درہم بھی رکھنا اپنے پاس روز سے زائد کہتے تھے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں رکھتے ہو. تو اب اس پہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں جب اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے. یہ جو تھے ان کے اندر بہت زیادہ وہ تھا، بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ حج پہ گئے، یہ جا کے نا بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو مسئلے بتانے لگ پڑے. ایک قریشی نے دیکھا نا، اس نے کہا اچھا آپ جو ہے نا یہ جو دے رہے ہیں، حضرت عثمان نے آپ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ فتوی دے رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ لو وضع تم، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم کیا کرو گے، بدھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میری تلوار یہاں پہ رکھ دو نا، اور کہو کہ تم نے بولنا نہیں ہے، تو میں نے جو اس سے باتیں سنی ہوئی ہیں نا میں لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، تو میری بے شک گردن اڑا دو گے، تو میری گردن بعد میں اڑاؤ گے، میں پہلے حضور کی بات پہنچاؤں گا. حضور کی باتیں صحابہ کی سناتے، حضور وسلم کی باتیں تھیں، لیکن اس زمانے میں ظاہری بات ہے وہ تقوی کا معیار اور وہ جو تھا وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا وہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ عثمان نے جب منع کیا ہوا تھا تو یہ تو حاکم کا جو ہے نا وہ تو ماننی چاہیے نا، بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عثمان نے ان کو مطلقاً فتویٰ دینے سے منع کیا ہوا تھا. اب یہاں پہ کوئی حج کے اوپر لوگوں کو حج کے مسئلے بتانے والا کوئی بندہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب حج کے مسئلے کون بتائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اس وجہ سے انہوں نے دیکھو یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو ذرا، کہتے ہیں کہ جی قال ابو ذر لو وضعتم الصمت على هذه واشار الى ثم ظننت اني انفذ كلمه، ٹھیک ہے نا، کہ انی انفذ کلمه، کہ جی کہ اگر میں آر پار کر سکتا ہوں کوئی کلمہ کسی کے کان میں ڈال کے نا، انفذ کا مطلب یہ ہے کہ میں آر پار کر سکتا ہوں کسی کلمے کو، ٹھیک ہے نا. تو انی انفذ سمے تو میں نے سنا قبل ان تجیزوا علیہ، کہ اس سے پہلے کہ تم کیا کر لو میرے اوپر، تم میرے تلوار کو کیا کر دو، تم میرے اوپر جاری تلوار وہ کر دو، چلا دو. تو میں اس سے پہلے لانت فسٹ ہوا، میں پھر لوگوں کو بات میں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب، ایسے اس نے فرمایا تھا کہ کیا لیبلغ الشاہد فلیبلغ الشاہد غائب، کہ جی کیا کرے جو شاہد ہیں وہ غائب تک بات پہنچا دیں. قال ابن عباس کونوا ربانیین، ابن عباس نے کہا کہ ربانی ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ، ٹھیک ہے نا. اس سے مراد کیا ہیں، فقہا اور علماء، اچھا حکما، کون ربانیین آتا ہے نا قرآن کریم کے اندر، کیا مطلب اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہو جاؤ ربانی ہو جاؤ، یا تو حکما میں سے ہو جاؤ، حکمت، ٹھیک ہے نا، علماء میں سے، فقہا میں سے ہو جاؤ. اچھا ویقال ربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ربانی یہ تربیت سے نکلا نا، یعنی لوگوں کی تربیت کرتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرتے ہوئے وہ بڑی چیز تک لے کے جانا جو ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ربانی بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، ربانی بن جاؤ، یعنی حکما میں سے ہو جاؤ، حکمت والے بن جاؤ، علماء میں سے بن جاؤ، فقہا میں سے بن جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ علم ہے. اچھا علم بڑی فضیلت والی چیز ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس کو مل جائے ساری دنیا کی دولتیں کیا ہیں، زیرو ہیں، زیرو اس کے مقابلے کے اندر، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نا ایک آدمی ہے وہ ارب پتی ہو جائے، اور ایک آدمی ہے کہ اس بیچارے کو کیا ہے ایسے مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے،
لیکن اس کو علم عطا ہو گیا تو آپ سمجھو اس کو کیا ہو گیا، بڑی دولتیں نصیب ہو گئی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس خالی کیا بن جائے بندہ، بالکل بس علم حاصل کرنے سے مقصود ہی کیا ہے، تاکہ عمل آ جائے انسان کی زندگی کے اندر، عمل آ جائے. لیکن علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور عالم کا درجہ کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا، عالم اور عابد کے اندر تو زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے عالم اور عابد کے اندر. ٹھیک ہے نا، ایک عالم ہو ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایک عابد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دونوں میں کیا ہوگا، زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور یہ اس مراد دینی علم ہے. اچھا، دینی علم مراد ہے، ٹھیک ہے، علم دین مراد ہے. اچھا جی، اب آ گیا جناب علی. اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، علم دین پڑھائیں، ان کو دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں. لیکن ساتھ کیا ہو، یہ چیز ضرور ہو کہ بچے کیا بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، حافظ بنے. خاصا دنیاوی تعلیم بھی پڑھ لیں، خاصا دنیاوی تعلیم بھی پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ اصل کیا ہے، اگر کیا ہوگا کسی کا بچہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھ سکا اور علم دین پڑھ گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، تو یہ کیا ہے، یہ بھی کامیاب ہے، یہ بھی کامیاب ہے. لیکن اگر بچہ کیا بن گیا، ہارورڈ سے MBA بھی کر کے آ گیا اور MIT سے PhD بھی کر کے آ گیا، اور اس کو کیا نہیں آتے ہیں، نماز روزہ استنجا کرنا نہیں آتا، تباہ و برباد کر دیا بیٹے کو. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. جتنا دیکھو، ایک چیز ہے، علم جتنا آتا جائے گا اتنا کیا ہوتا جائے گا، وہ کیا ہوتا جائے گا اس کے اندر سے، یہ وہ نور ہے، جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا بہتر ہے، جتنا نور ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی جو فرض کفایہ کے درجے کو حاصل کرتا ہے، علماء جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فرض کفایہ کے درجے کو حاصل کرتے ہیں، فرض کفایہ کے درجے کو. جو اور ایک عام آدمی کے لیے 24 گھنٹے کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، فرض عین جو ہے. لیکن علماء کے لیے کیا ہے کہ وہ فرض کفایہ کا درجہ حاصل کریں. اس لیے جو ہے یہ انگریزی تعلیم میں نہیں ہر وقت ساری انگریزی تعلیم، بچوں کی فکر ہمیں صرف انگریزی تعلیم کی ہوتی ہے کہ بچے انگریزی تعلیم پڑھ جائیں، انگریزی تعلیم پڑھ جائیں بس. ان سے دن رات یہی ہوتا ہے. بچے کو استنجا کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا آج کل کے بچوں کو. یقین کریں جو ہے نا اس طرح کے حالات ہیں. باقی تو چھوٹی جو ہے اس میں سے باقی چیزیں دور کی رہ گئی ہیں، اور وہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے دیکھا آج کل کے لبرلز اور انگریزی تعلیم طبقہ جو ہے نا، ان کو بڑا اپنے اوپر وہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. وہ مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ مولوی کیا ہے، بالکل ایک حقیر سی کوئی چیز ہے، اور بس یہ کہیں گے تو اس میں سے. عالم اور جو ہے وہ عالم نے ایک لفظ انگریزی کا کہنا پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ 1000 درجے بہتر ہے جو کہ کیا ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے کسی نے PhD کر کے آیا ہوا ہو، اس سے ہزاروں درجے بہتر ہے. تو اس طرح جو ہے وہ لوگ، اللہ اکبر. اس لیے جو ہے نا دین جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے. اچھی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں نا علم دین کی، بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین داروں کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ دین کی ایک وہ دے دیں. سچی بات یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہوتا ہے. اور دیکھو نا دنیا کے اندر
2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب میں سے کتنے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی وہ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ خاص انعام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، سو کیا کر دیتے ہیں؟ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہ خاص انعام ہوتا ہے. تو مدرسوں کے طلباء یا علماء یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے جی، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو موقع اور مناسب وقت پر نصیحت کرنے کا بیان، تاکہ وہ گھبرائیں نہیں. ہر وقت نہیں نصیحت کرنی چاہیے. اچھا، روزانہ بیان نہیں ہونا چاہیے. روزانہ بیان، روزانہ بیان، روزانہ بیان، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگ تنگ آ جائیں گے. دن میں 4 4 بیان. بعض جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بعض مشائخ کے یہاں 3 3 بیان چل رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا ہو جائیں گے؟ دل بھر جائے گا اس میں سے. تو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم، یعنی کیا کیا مطلب تھا؟ یتخولہم بالموعظۃ. ٹھیک ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع وہ کرتے تھے والعلم، علم کے ساتھ، کئی لا ینفروا، تاکہ ان کو کہیں وہ نہ ہو جائیں، تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں. وبی قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان بن عامر عن ابي وائل عن ابي مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة علينا. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو موقع تلاش کرتے، یہ تخولوں کا معنی کیا؟ موقع تلاش کرتے تھے بیان کرنے کا. ٹھیک ہے نا، اور علم کے لیے، تاکہ لوگ توجہ اہتمام سے بات سن لیں. تو صحابہ کے لیے اس میں جب یہ کرتے تھے، صحابہ کے دین کا کتنا شوق تھا، ہم سے کئی گنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو سمجھ آ رہی ہے بات کی. اس لیے یہ وائز جو ہے یا ناصح جو ہے، نصیحت کرنے والا، بعض استاد ہوتے ہیں نا، ہر روز طلبا کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بےزتی 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 کر رہے ہوتے ہیں. تم بغیرت ہو، تم لوگ فلاں ہو، پڑھتے نہیں ہو، فلاں نہیں کرتے ہو. طلبا کیا ہو جاتے ہیں اس سے؟ بالکل وہ ہو جاتے ہیں پھر. تو اس لیے یہ نہیں ہے اس میں سے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو التیاح عن انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کرو، سختیاں نہ پیدا کرو. بشروا، خوشخبریاں سناؤ. نفرت نہ لوگوں کو وہ نہ کرو. ولا تنفروا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہر وقت ایک ہی بات اگر بچوں کو کرتے رہو گے نا، ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہو گے، تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ تنگ آ جائے گا. بعض ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت ہی بچوں کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ جان چھڑانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. تو ایسا نہ کرو. ایسے نہیں، طریقے کے ساتھ. بڑا سمجھدار ہونا پڑتا ہے آدمی کو. دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب کس وقت کیا کون سی بات کرنی ہے، کس وقت کون سی بات نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو واضح و نصیحت. ہاں، تعلیم ہو تو آپ کو ساری روزانہ آپ سبق کیوں پڑھاتے ہیں پھر؟ تو سبق پڑھانا اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا، سبق پڑھانا اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے علم باز کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور چیز ہوتی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بھی آ گیا. تو اب کیا کہا ساتھی؟ کیا کہ دیکھو، بشرو، خوشخبریاں سنایا کرو لوگوں کو، اور لوگوں کو ہمت بڑھایا کرو. یہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کرو، ڈرا ڈرا کے جہنم کے اندر ایسے مرو گے، فلاں ہوگے، تم لوگ تو ہو ہی ایسے ہو. ٹھیک ہے نا، تم لوگ فلاں ہو، یہ ہو. ایسا نہ کرو لوگوں کو بھائی. خوشخبری سناؤ لوگوں کو، جنت کا تذکرہ کرو. ٹھیک ہے نا، جہنم کو چھوٹی موٹی کوئی بات کر لی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بالکل مداحنت بھی نہ اختیار کرو، بغیرتی بھی نہ بن جائے کہ جناب علی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا، کہ بالکل ہی بس جو لوگ کرنے دو. نہیں نہیں، ایسا بھی نہ کرو. ٹھیک ہے نا. آہستہ 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 طریقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے نا، اور ایک دم نہیں ہوتا. اس لیے یہ کسے پتہ چلتا ہے انسان کو؟ یہ شیخ کرتا ہے، شیخ لے کے چلتا ہے آرام آرام سے، آرام آرام سے جو ہے نا چیزیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی اناڑی کو دے دو گے، اناڑی کیا کرے گا ایک ہی دن کے اندر. جیسے دیکھو جب آپ بیماری کا علاج کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ آرام آرام سے اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں، وہ سخت نہیں شروع کریں گے. پہلے پہلے تھوڑے اس پہ چھوٹے لیول کے اوپر، پھر تھوڑا سا اوپر، پھر آہستہ دیکھتے ہیں کہ جناب کون سی کس سٹیج کے اوپر جو ہے نا جا کے ہم نے وہ کرنا ہے. ایسے ہی شیخ کا بھی یہی کام ہوتا ہے، یا جو وائز ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر مجھے کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، طریقے کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ اس لیے بس شروع خوشخبریاں دو لوگوں کو، لوگوں نے ہمت بڑھاؤ بھائی. نہیں وہ اور عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو اچھا نہیں کرتے ہو، چل تو پکا جہنمی ہے، تو ایسا ہے. ایسا نہیں. لوگوں خیر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، ہو جائے گا، ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں. اور اس طرح پھر بیان بھی اگر روزانہ اگر ہوتے رہیں گے، روزانہ ہوتے رہیں گے، آپ ایک ایک سن کے کیا ہو جاتے ہیں، دل پک جاتے ہیں. پھر بس پھر اثر نہیں ہو رہا ہوتا چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں سے ہفتے میں ایک دفعہ، دو دفعہ یا تین دفعہ میکسیمم جو ہے، چلو کوئی ہو گیا اس میں سے. سمجھ میں آئی ہے؟